قومیات پر ہوا کے طوفان کی شدت کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قومیات پر نبی بنا کر بھیجا، جو کہ دراز قد اور چوڑے جسم کی نہایت خوفناک قوم تھی۔ ان میں سے ایک فرقہ ایسا بھی تھا جو بتوں پر ایمان نہ لایا تھا اور کافروں کے خوف سے اپنا ایمان چھپاتا تھا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کے پند و نصائح حد سے زیادہ ہوئے تو کفار حضرت ہود علیہ السلام کو ایذا دینے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لا چکے تھے انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع دی اور حضرت ہود علیہ السلام نے جناب باری میں ان کافروں کے لیے بد دعا کی، جس کے نتیجے میں برسات موقوف ہو گئی اور زراعت سوکھ گئی۔ تقریباً 7 برس تک وہ قحط جیسی بلا میں مبتلا رہے۔ تم پر یہ سب آفتیں تمہارے کفر کی وجہ سے نازل ہو رہی ہیں۔ بت پرستی خدا کے نزدیک سب سے برا کام ہے۔ اس سے بچو کہ جب کسی پر کوئی تکلیف یا پریشانی آتی تو وہ حرم میں مکے جا کر التجا کرتا تھا اور جناب عالی میں نہایت عاجزی کرتا تھا، لہٰذا اس کی دعا قبول ہوتی تھی۔ ان دنوں ایک قوم مکے میں رہتی تھی اور خود کو بہت شریف اور سردار مکہ کہتی تھی۔ جب لوگوں پر مصیبت آئی تو ان میں سے 70 رئیسوں نے مکہ جانے کا ارادہ کیا اور ساری قوم نے ان کو یہ وصیت کی کہ مکے میں جا کر دعائے استسقا باران رحمت مانگنے کی ہر شخص کوشش کرے۔ جب یہ لوگ سفر پورا کر کے مکہ پہنچے اور وہاں معاویہ ابن بکر کے گھر ان سب کے واسطے طعام و شراب کی ضیافتیں تھیں، اس میں خوش ہو کر یہ اپنی بھوک پیاس اور مصیبت کو بھول گئے۔ کہاں کی دعا اور کہاں کا استسقا، سب کے سب دن رات کھانے پینے اور راگو گانا سننے لگے۔ ادھر ساری قوم نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا، اے ہود، ہم تیرے خدا کو ہرگز نہ مانیں گے۔ اگر تو ہم کو اپنے خدا سے ڈرا ہے تو کم سے کم ہمیں دکھا کہ وہ کیسا ہے جو ہم پر عذاب لائے گا، اور اگر تو نے ہم کو اپنا خدا نہ دکھایا تو پھر ہم تجھے ضرور مار ڈالیں گے۔ یہ باتیں سن کر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے خدا کی درگاہ میں تضرع کی اور کہا کہ خدایا مجھے ان کے ظلم سے بچا، کیونکہ مجھ میں ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں ہے اور شاید یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ اس قوم کے سردار کا نام عاد تھا۔ اس کے زمانے سے زمانہ طوفان تک 700 برس گزرے تھے اور اس کی قوت اس قدر تھی کہ اگر پتھر پر پاؤں مارتے تو اپنی زانوں تک اس میں گھس جاتے، لیکن سب کے سب نافرمان تھے اور اپنی زبانوں سے یہ کہتے تھے کہ کون ایسا ہے پردہ زمین پر کہ ہم سے زیادہ قوت رکھتا ہو۔ پھر حکم ہوا کہ اے ہود، جو 70 آدمی تجھ پر ایمان لائے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر پہاڑ پر جا رہو۔ تب حضرت ہود علیہ السلام ان کو لے کر پہاڑ پر چلے گئے اور کہا، اے قوم، اب تم کو ہوا ہلاک کرے گی اور تم پر غضب الہی ان قریب آئے گا۔ وہ بولے، کون سی ایسی ہوا ہے جو ہم پر غالب ہوگی؟ بس قومیات کے لوگوں نے ایک گروہ کو بھیجا کہ مکے میں جا کر پانی طلب کریں، اور اس قوم میں سے 6 آدمی مکہ گئے، جن میں سے صرف 2 شخص مسلمان تھے لیکن اپنا دین چھپائے رکھتے تھے۔ ان کا نام مزید اور لقیم تھا اور ان کے سردار کا نام قیل تھا۔ مزید نے ان سے کہا کہ جب تک تم حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ گے اس وقت تک تم پر باران کا برسنا موقوف رہے گا۔ مزید کی یہ بات سن کر سب نے ان کو جھٹلایا اور اس کے بعد مزید اور لقیم نے کہا، یا الہی، یہ لوگ تیری رحمت کے قابل نہیں ہیں، تو ہماری حاجتیں پوری کر۔ بارگاہ الہی سے آواز آئی کہ کیا مانگتا ہے؟ مانگ۔ مزید نے کہا، یا اللہ، میں تا قیامت بھوکا نہ رہوں۔ حکم ہوا کہ میں نے تیری یہ حاجت قبول کر لی۔ لقیم نے کہا، یا اللہ، مجھے 7 دفعہ کی عمر عطا کر، بطنن بعد بطن 30,000 برس تک زندگانی کروں۔ حکم ہوا کہ میں نے تجھے بخشی۔ سردار قیم نے کہا، یا اللہ، میری قوم میں کوئی بیمار نہیں کہ تجھ سے شفا مانگتا، نہ کسی مشکل میں پڑا ہوں کہ یاری مانگتا، مگر میں تجھ سے قوم عاد کے واسطے مانگتا ہوں۔ اتنے میں 3 سات کے اندر ابر سیاہ، سرخ اور سفید پیدا ہوا اور آواز آئی کہ اے قیل، ان 3 میں سے جس کو چاہے اختیار کر۔ قیل نے دل میں سوچا کہ سرخ و سفید ابر میں پانی نہیں ہوتا اور سیاہ پانی سے خالی نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابر سیاہ اس کے ساتھ ساتھ منزل مقصود کو جا پہنچا۔ وہب بن منبع میں روایت کی ہے کہ 7ویں زمین پر ایک ہوا ہے اور اس کا نام ریح العقیم ہے اور 70,000 زنجیروں سے اس کو باندھ رکھا ہے
اور 70,000 فرشتے اس پر محافظ اور موکل ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا وہ ہوا چھوڑ دی جائے گی اور وہ ہوا اتنی تیز ہوگی کہ پہاڑوں کو مانند ریزہ ابریشم کے اڑا دے گی اور آسمان گر پڑے گا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، یہی وہ کوئی نہیں ہے جس کی تم لوگ شتابی کرتے تھے، اور یہ وہ ہوا ہے جس میں دکھ کی مار ہے۔ اور جب ہوا نکلی تو کافروں نے کہا، اے ہود، تو نے جو خوشخبری پہنچائی کہ جس سے ہم خن کے تر ہوں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے کافرو، ذرا صبر کرو، اللہ تعالی کی طرف سے تم پر عذاب علیم پہنچتا ہے۔ وہ اس خبر کو سن کر 3 پہاڑوں کے درمیان میں جا رہے، جہاں ہوا کی راہ ایک طرف سے بھی نہ تھی، اور یہ سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاؤں کو گھٹنوں تک زمین میں گاڑ بیٹھے تھے، اور زن و مرد، لڑکے بالے، چارپائیوں کو اپنے بیچ میں لے لیا اور کہتے تھے، 3 طرف تو ہمارے پہاڑ ہے اور ایک جانب ہم سب ہیں، دیکھتے ہیں کون سی ہوا ہے جو ہم سب کے بیچ سے گزرتی ہے اور ہم پر وہ کس طرح زور کر سکتی ہے۔ جب متکبروں نے اپنی قوت کا غرور کیا اور اچانک ایک آواز رات کی آئی اور ہوا نے اس قدر زور کیا کہ پہلے مکانات اور قصر وغیرہ جتنے تھے سب کو جڑ سے اکھاڑ پھینک دیا، اور تمام تعمیرات برباد ہو گئیں، اور ان کے پاؤں کے نیچے ان کے سامنے سرنگو کر کے زمین پر ڈال دیا۔ پھر کیا ہوا کہ ان میں سے کوئی نہ بچ سکا، اور پتھر، دھول و خاک میں 1 برس تک پڑے روتے رہے، اور جو شخص بھی ان کے رونے کی آواز سنتا تو وہ بھی ہلاک ہو جاتا، کیونکہ ان کے رونے کی آواز نہایت ہی بھیانک اور خراب تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔